بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. کل اس آیت کے تعلق سے ہم نے سنا دو چند باتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھا کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. گویا کہ دنیا میں آج بہت سے لوگ کچھ کام اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھیوں سے اس کا مشورہ کرتے ہیں، میں اس کام کو کرنے والا ہوں، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ قرآن مجید کی آیت سے بھی یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا جب ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرشتوں سے مشورہ کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں کہ انسان کو آدم علیہ السلام کو بنانا اچھا ہے یا نہیں؟ میٹنگ اور مشورہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کا علم کامل نہ ہو، جو جانتے نہیں کہ یہ کام کو کرے تو اچھا یا نہیں کرے تو اچھا. اور اللہ اپنے علم میں کامل ہے، اللہ کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ پہلے کو بھی جانتے ہیں، اب کو بھی جانتے ہیں، بعد کو بھی جانتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے غائب بھی موجود کی طرح ہے، اللہ کو کسی سے مشورہ وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس آیت کے اندر ایسے ظاہر ہو رہا ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں اور زمین میں ان کو اپنا خلیفہ بناؤں گا. تو مفسرین اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک تعلیم بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ زندگی میں جو کام کرنا ہے آپس میں پوچھ کر کیا کرو اس کام کو. جیسے اللہ کے نبی علیہ اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اس واقعے سے اپنے بندوں کو ایک سبق دیا ہے، جو کام کرنا ہے اسے آپس میں مشورہ میٹنگ کر کے ایک فیصلے پر آ کر اس کام کو کرو. حالانکہ اور فرشتوں نے بھی اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنے رب کو جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے طاقت والے ہیں، قدرت والے ہیں. اللہ کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے تو اللہ سے یہ پوچھا تھا، یا اللہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے رہتے ہوئے تو ایسے مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے جس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، خیر بھی ہے شر بھی ہے. ہمیں یہ سمجھا دے. انہوں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ کے کام پر اعتراض نہیں کیا تھا. انہوں نے آپ ان کو نہ بنائیے، ہم ہیں آپ کی عبادت کرنے کے لیے، ایسا کوئی اعتراض فرشتوں نے نہیں کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر بندوں کو ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ انسان اللہ کی طرح علم کامل رکھنے والا نہیں ہے، تو اسے اپنے ہر کام میں مشورہ کرنا چاہیے. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے مشورہ کرنے کا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہر دینی کام کے اندر، ہر کام کے اندر میٹنگ کرنے کا حکم دیا ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے کاموں میں مشورہ کرو، ساتھیوں کی رائے کیا ہے معلوم کر کے کرو. اس سے کیا ہوگی؟ ساتھیوں کی دلجوئی ہوگی، کام ایک سلیقے سے ہوگا. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے نبی کو بھی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں کہ کوئی کام کرنا ہوتا تو حضرت جبرائیل آتے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کو بتلا دیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ مشورہ کر کے کام کرو. اپنے نبی کو بھی یہی دعوت دی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے وہ بلا واسطہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے نائب تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے اور اللہ کے حکموں کو زمین کے اندر نافذ کرتے تھے، اس کو جاری کرتے تھے، اللہ کے قانون کو چلاتے تھے
جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کے اندر جو کتاب دے کر ان کو اللہ بھیجتے تھے، اس کتاب کے قانون کو اللہ کے بندوں پر جاری کرتے تھے، اس کے حکموں کو. یہ نبیوں کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی. ہر زمانے کے اندر جو بھی نبی آتے وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے آتے تھے. ایک ایک مرتبہ الگ الگ گاؤں کے اندر الگ الگ انبیاء علیہ السلام رہا کرتے تھے. اور یہ بھی ایک دستور تھا، جو نائب اللہ کی طرف سے رسول بن کر آتے تھے وہ ان کے زمانے کے حد تک محدود تھا. جب وہ دنیا سے چلے جاتے تو ان کی تعلیم بھی مٹ جایا کرتی تھی، تو اللہ تبارک دوسرے نبیوں کو بھیجا کرتے تھے. لیکن ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور آپ کی شریعت قیامت تک چلے گی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیگر انبیاء کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت سی خصوصیتیں دی ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. پہلے نبیوں کی طرح نہیں، کسی گاؤں کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی صوبے کے لیے وہ آیا کرتے تھے، لیکن میں ایسا نہیں، سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اللہ نے جو مجھے خلیفہ بنایا ہے، قیامت تک میں ہی خلیفہ رہوں گا. قیامت تک ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خلیفہ رہیں گے. اب جو آپ کے بعد ہوں گے، آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نائب بن کر، خلیفہ بن کر دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے جو تعلیمات کی ہے اس کو جاری کریں گے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ کے نبی علیہ، وہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ بلا واسطہ اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں. ہمارے نبی کے زمانے میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی اب آنے والے نہیں ہے. اب جو خلیفہ بنیں گے وہ خلیفۃ الرسول کہلائیں گے. نبی جو خلیفہ بنتے تھے وہ خلیفۃ اللہ، وہ اللہ کے خلیفہ ڈائریکٹ. اور نبی سے جو خلیفہ بنیں گے، رسول سے جو خلیفہ بنیں گے، ہمارے نبی چونکہ آخری نبی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو ہمارے نبی کے بعد جو خلیفہ بنے گا اس کو کہیں گے خلیفۃ الرسول. جیسے اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ بنا لیا، اپنا ذمہ دار بنا لیا. وہ دنیا سے گئے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے 6 آدمیوں کو متعین کیا کہ تم آپس میں بیٹھ کر متعین کرو کہ اب رسول کا خلیفہ کون بنے گا، اور جس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لے وہ تمہارا خلیفہ بن جائے گا. ایک اصول بنا کر گئے. بہرحال خلافت کا سلسلہ اسلام میں چلتا رہا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، علیکم بسنتی، اپنی امت سے فرمایا، اے میری امت، تم پر ضروری ہے کہ میرے طریقے کو لازم پکڑو. میرا جو طریقہ ہے اس طریقے پر اپنی زندگی گزارو. وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کے طریقے پر اپنے لازم پکڑو، ان کے طریقوں کو. اور خلفاء راشدین کا زمانہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں کتنے خلفاء تھے؟ 4 خلفاء. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. 4 خلفاء. 4 خلفاء کے زمانے کے بعد طوائف الملوکی شروع ہو گئی. یعنی ہر گاؤں میں، ہر صوبے کے اندر الگ الگ ذمہ دار متعین کیے جانے لگے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں حدیث پاک میں فرمایا، ان اللہ لا یجتمع امتی علی الضلالہ. خلفاء راشدین جو فیصلے کیا کرتے تھے اس کا بھی وہی مقام و مرتبہ ہے جو مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کے دلیل ہونے کا ہے. قرآن و حدیث میں کوئی آیت آ گئی کسی کے حلال یا حرام ہونے کے لیے، وہ دلیل بن جائے گی. اسی لیے حضرات خلفاء اکرام جو 4 تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو فیصلے کیے ہیں وہ بھی امت کے لیے دلیل کا درجہ رکھتے ہیں. لیکن بعد والوں کے لیے فرمایا، کسی ایک آدمی پر لوگوں کا جمع ہو جانا مشکل ہے، تو امت کو کیا کرنا پڑے گا؟ امت کا ایک بڑا طبقہ جس بات پر جمع ہو جائے وہ گمراہی کی طرف وہ غلط نہیں ہو سکتی.
امت کا بڑا طبقہ کا مطلب کیا ہے؟ عام لوگ مراد ہے یا خاص لوگ مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے اہل علم مراد ہے، جنہیں اللہ نے علم دیا ہے، اہل اللہ، فقہاء، مفسرین اکرام، محدثین، حدیث پڑھانے والے، قرآن کا علم جاننے والے، مسئلے مسائل کا جاننے والے، علماء اکرام کا ایک بڑا طبقہ جس پر جمع ہو جائے وہ حق، کیونکہ ایک آدمی پر جمع ہو جائے اتنی صلاحیت امت کے اندر نہیں ہے۔ وہ تو خلفاء تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جن لوگوں نے صحبت پائی تھی، اس کے بعد والے لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد جو خلیفہ بنیں گے انہیں خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے، اور خلفاء راشدین کا زمانہ 4 خلفاء ہے، اور اس کے بعد امت کا اور بھی یہ بات ہے کہ امت کے بعد کہ شورائی نظام چلا، کہ اسلام کے اندر کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا، کسی کے تعلق سے حلال و حرام کا فیصلہ کرنا ہے تو کیسے فیصلہ کریں گے؟ کس کی بات کو مانا جائے گا؟ تو کہا کہ امت کا ایک آدمی کے بات پر جمع ہونا مشکل ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امت کا ایک بڑا مجمع معصوم ہوا کرتا ہے، اہل علم کا مجمع، بڑا مجمع عوام کا نہیں، اہل علم کا مجمع کسی بات کا فیصلہ کر دے کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے، دیگر عوام کو اس بات کو ماننا ضروری ہو جائے گا، دیگر عوام کو کیا ہے؟ ان باتوں پر عمل کرنا ویسے جیسے قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں ضروری ہو جائے گا، کیونکہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی پر جمع نہیں ہوتا۔ اس کے تعلق سے ایک بہت ضروری بات بھی بتانی ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ، ہمارے یہاں یہ چیز ہے کہ شورائی نظام جو بنتا ہے، جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی پابند ہونا پڑتا ہے قرآن و حدیث کا، ان کو بھی کس کا پابند ہونا پڑتا ہے؟ قرآن و حدیث کا۔ اس کے اندر تھوڑی سی تفصیلی بات ہے، انشاءاللہ ایک باقاعدہ ایک عنوان ہے، 5-10 منٹ کی ایک بات، 10-15 منٹ کی ایک بات ہوتی ہے کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، کل اس کے تعلق سے میں بتاؤں گا کہ آج ایک مختصر بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام کو کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھا اور امت کو تعلیم دی، مشورہ کر کے چلو۔ اب اہل شورا، مشورہ کرنے والے کون ہونا ہے، کیسے لوگ، کیا صفات ان کے اندر ہونا ضروری ہے، کیا ان کے لیے بھی کوئی قانون ہے یا نہیں ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر اصول کے پابند ہو کر کسی مسئلے کو بیان کرنا ان کے لیے ضروری ہے یا نہیں، یا اپنے دل میں جیسے آیا ویسے بول دو؟ نہیں بھئی 4 بڑے لوگ بولے ان کے دل میں یہ بات آئی کہتے یہ بات غلط ہے نا، وہ بات معلوم نہیں، غلط ہے صحیح ہے معلوم نہیں، یہ بات انہوں بول ڈالے، یہ اب یہی فیصلہ اس ملک کا یہ قانون رہے گا، کیا اسلام میں یہ جائز ہے؟ اس کے تعلق سے تھوڑی سی مختصر سی بات کل آئے گی۔ بہرحال قرآن مجید کے اندر بہت سے نکات ہوا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔